मरीम नवाज साहिबा ने कुछ दिन पहले कहा कि मैं पीटीआई के नौजवानों को नून लीग में दावत देती हूँ, अगर वो खुद आते हैं आपके पास चल कर तो जाएंगे? अगर दावत देते हैं तो एक शर्त में मरीम बीबी के कहने पे मैं मुस्लिम लीग नून में जा सकता हूँ। उन मुल्कों से कर्जा लेता है जिनके सरबराहान साइकिल पर सफर करते हैं। खान साहब का भी नजरिया था कि हम भी साइकिल पर सफर करेंगे, लेकिन जब हुकूमत आई तो सब ने बड़ा शाना प्रोटोकॉल एंजॉय किया, यहाँ तक कि जो बुजदार साहब थे वो अपने ससुराल भी हेलीकॉप्टर पे जाते। तो उसके बाद हम 75 साल बाद हम पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं, और मुझे बड़ा दुख हुआ पिछले दिनों। हम वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान अली खान। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कप्तान के उस खिलाड़ी से जिसने मैच फिनिश किया और उन्होंने तारीखी स्पीच करके पूरी कौम के नौजवानों को जगा दिया। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। हम देखते हैं कि क्रिकेट में जो टेल एंडर्स होते हैं वो सम टाइम मैच फिनिश कर देते हैं। आपने ऑलराउंडर का रोल अदा करते हुए असेंबली में कोई भी नहीं था, अकेले मैच फिनिश किया, और ऐसा मैच फिनिश किया कि वो कौम तारीख में शायद कभी ना भुला पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपको यहाँ खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। यार देखो, मैं नहीं समझता कि इंसान कोई ये चीज़ें प्लान करता है। आप क्या समझते हैं जावेद मियादाद साहब ने वो शारजा का आखिरी छक्का प्लान किया था? ये अल्लाह करा देता है, और ये होता कब है मैं बता देता हूँ लोगों को। अगर आप इधर से क्लीन है ना और नेक नियत हैं और आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उससे आप मुखलस हैं, एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला वो आपसे वो काम ले लेता है। कोई मेरा प्लान नहीं था उस रात को इस तरह कुछ करने का, बस ये जहन में था ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी करनी है, क्योंकि पार्लिमानी अमूर था तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में बैठना होता है। जहन में ये चीज़ थी कि यार अपना मोर्चा जो है वो खाली नहीं छोड़ना, आखिरी वक्त तक लड़ना है। यही हमारा दीन भी सिखाता है, यही सहाबा कराम का भी तरीका रहा है, और यही हमारा लीडर भी हमें सिखाता रहा है कि आखिरी बॉल तक खेलो। आपने जावेद मियादाद के छक्के की बात की। 1987 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को मुश्किलात का सामना रहा, इसी तरीके से खान साहब को जो अब है मुश्किलात का सामना। 1992 में वर्ल्ड कप जीते, तो अब सियासत का वर्ल्ड कप आने वाला है, जीतेंगे यार? इंशाल्लाह जीतेंगे। पूरी कौम को इस पे खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो बड़ा इस पे परेशान भी रहता हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि इस कौम का बहुत अजीम मुस्तकबिल है, और 75 साल पहले जब ये मुल्क बन रहा था, जिन अजीम लोगों के हाथ बना था, पीछे थॉट प्रोसेस देखें, अल्लामा इकबाल का थॉट प्रोसेस है, और सिर्फ अल्लामा इकबाल का नहीं है, उसको अगर आप लिंक अप करें, पीछे जितनी अहया की तहरीकें चली हैं और हुर्रियत की तहरीकें चली हैं और हर दौर में चली हैं, तो वो ये नहीं था कि अचानक कायद आज़म जागे और मुल्क बना दिया। ये उन तहरीकों का समरा था, ये उन शहीदों के खून का समरा था। सईद अहमद शहीद साहब से लेके और शाह वलीउल्लाह साहब की तहरीक को लेके, और फिर तहरीक रेशमी रुमाल, और फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में फ़कीर अब्दी की तहरीक और आज़ादी की हमारी तरफ जो है बहुत सी तहरीकें चली, मेरे अपने दादा और नाना परदादा, और वो भी इन तहरीकों का हिस्सा रहे। तो आखिर में जो उसको लीड किया अल्लाह ताला ने कायद आज़म जैसी शख्सियत की सूरत में हमें वो लीड करवाया। तो उसके बाद हम 75 साल बाद हम पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं, और मुझे बड़ा दुख हुआ पिछले दिनों हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान का जो मुसलमानों का कातिल आज़म है, जिस नरेंद्र मोदी को मैं कातिल आज़म कहता हूँ, जिसको अमेरिका जाने के लिए पहले हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनना पड़ा क्योंकि उसको वीज़ा नहीं देते थे उस खूनी आदमी को, वो हमें कड़ियाँ लगा रहा है, वो हमें जो है वो ताने दे रहा है, हमें कह रहे हैं 75 साल बाद तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमने अपने आप को इस काबिल नहीं छोड़ा ना कि अगर हम एज ए नेशन खड़े होते और हम सही फैसले करते, और लीडरशिप का इसमें बड़ा सवाल है, तो इंशाल्लाह ये जो वर्ल्ड कप है ये पूरी कौम में लड़ना है। और मैं सबको ये कह रहा हूँ, अब जिस भी जमात से आपका ताल्लुक़ है, अब नून में है, पीपल पार्टी में है, यार एक काम पे तो आपका इख्तियार है ना। मैं सबको ये नहीं कह रहा कि अब पार्टियाँ छोड़ के हमारे पास आ जाओ, जिधर भी हो उधर ही रहो, एक काम तो कर लो ना। ज़िंदगी में जो भी करो ये ज़रूर चेक कर लो कि मेरे काम से मेरा मुल्क जो है उसको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, और कम से कम जो हमारे घर में हमारी माएँ हैं या जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनके मुंह में हम नवाला हराम का ना डालें। मुल्क का किसी और के बच्चे के मुंह से नवाला छीन के अपने बच्चे के मुंह में ना डालें, हलाल खिलाएं अपने बच्चों को, और इस मुल्क का सोचें। फिर आप देखें दिन दुगनी रात चुगनी मुल्क तरक्की करता है कि नहीं करता। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पहले एमएनएस के इलेक्शन लड़के नेशनल असेंबली में आए, इस दफ़ा वो एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे केपीके में और पंजाब असेंबली में, तो क्या दोबारा असेंबलियाँ डिसॉल्व होंगी इसके बाद? मैं तो नहीं लड़ा कोई सुबह,
ہم تو تب سے خان کے ساتھ ہیں اور مرکز میں ہی ہیں خان کے ساتھ انشاءاللہ. اب مجھے 2013 میں جب الیکشن لڑنے لگے تو خاندان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مرکز میں تو مشکل فی الحال لگ رہا ہے, تو آپ صوبے میں ٹرائی کریں کیونکہ وہاں وزارت بھی ملنے کا امکان ہے اور شاید حکومت بھی بن جائے. اور ویسا ہوا بھی کہ 13 میں ہماری حکومت بنی, مرکز میں ہم اپوزیشن میں تھے. میں نے صرف ایک بات کی تھی کہ جناب پاکستان جو جس کا آبا بگڑا ہوا ہے یہ ٹھیک ہوگا مرکز سے, جب مرکز دماغ ہے, جب دماغ ٹھیک ہوتا ہے بدن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور مرکز میں عمران خان ہے تو جدھر عمران خان ہوگا تو میں نے تو اس کے ساتھ رہنا ہے, میں نے تو اس کے ساتھ اس کی ٹیم کے مین پلیئر کے طور پہ کام کرنا ہے. تو اب اگر کوئی صوبے میں جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے صوبے میں اچھا پرفارم کرنا ہے. میں بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ صوبائی الیکشن لڑ کے پھر جب قومی ہوتا ہے اور وہ پھر جیتتے ہیں تو شاید وہ قومی میں سوئچ کریں. میں تو بڑا کلیئر ہوں اس پہ, میں تو صوبائی کبھی نہیں لڑتا, میں تو قومی اسمبلی پہ فوکس ہے کیونکہ مرکز سے ہی ملک ٹھیک ہوگا. اور میں اسلام آباد کو صرف پاکستان کا مرکز نہیں تصور کرتا, یہ پورے عالم اسلام کا مرکز ہے اسلام آباد. اسلام آباد کے صوفی محمد برکت علی صاحب اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان اور اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے. تو اسلام آباد کوئی عام شہر نہیں ہے, یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے, یہ قوم کوئی عام قوم نہیں ہے. لا الہ کے اس پہ سایہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. اور میرا اس پہ پکا یقین ہے, اس بات پہ جتنا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ سورج جو چمک رہا ہے یہ اللہ چمکا رہا ہے, اس پہ بھی مجھے یقین ہے کہ ایک ملک ایسے دن یہ ملک ایسے چمکے گا جیسے یہ سورج چمک رہا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے بھائی. یہ سیاست اور یہ وزارتیں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں, یہ 100 سال بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ علی محمد کون تھا, عمران خان کون تھا. لیکن اگر ہم کچھ کر گئے اس ملک کے لیے تو پھر ہمارا نام قائم رہے گا. سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یار مجھے نہیں پتا میں کیا ہوتا, کیونکہ شروع میں تو انجینئرنگ میں تھا, پھر ملک کے لیے سوچا, ایسے لگا کہ مجھے اس میں وکالت میں آنا چاہیے ملک کے لیے, اس میں پھر آ گیا. تو سیاست میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کوئی ملک کا ہی میرے سے کام لے رہا ہوتا. اگر پی ٹی آئی میں نہ ہوتے, عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ یار شاید پھر سیاست میں نہ ہوتا, کیونکہ خان صاحب سے ایک رسپیکٹ کا محبت کا رشتہ ہے اور بچپن سے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ آدمی ملک کے لیے کر رہا ہے. تو پرانی پارٹی تو میرے دادا کی مسلم لیگ تھی, لیکن وہ مسلم لیگ تو دفن ہوگی. آل انڈیا مسلم لیگر تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ. تو میں نے تو پالیٹکس ہی پی ٹی آئی میں شروع کی, تو شاید اگر پی ٹی آئی میں نہ ہوتا تو پھر کسی جماعت میں نہ ہوتا. مریم نواز صاحبہ نے کچھ دن پہلے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو نون لیگ میں دعوت دیتی ہوں. اگر وہ خود آتے ہیں آپ کے پاس چل کر تو جائیں گے اگر دعوت دیتے ہیں تو؟ یار اگر ایک شرط میں مریم بی بی کے کہنے پہ میں مسلم لیگ نون میں جا سکتا ہوں کہ اس کا تاحیات چیئرمین عمران خان کو لگتا ہے. پھر جا سکتے ہیں. ہاں خان صاحب کو ادھر لے جائیں تو پھر وہ ضم کر دیں گے, نون کو پی ٹی آئی میں ضم کر دیں گے. ٹھیک ہے سر. خان صاحب پر بہت تنقید کی جاتی ہے. اب بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرو نون لیگ کے, کہتے ہیں کہ خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے چور ہیں, ہم حاجی ہیں, ہم صاف ستھرے لوگ. کیوں کہتے ہیں ایسا وہ؟ یار ساری گندی باتیں ہیں. میں آپ مجھے کیا میرے سے اکیلا, عوام کو فیصلہ کر رہے ہیں. جس کو عوام ایماندار سمجھتی ہے عوام اس کو اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھا دے گی. عوام کو فیصلہ کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے جو ہم نے سیکھا ہے, جو اللہ کی کتاب سے سیکھا ہے, وہ یہی ہے کہ جمہور عوام کبھی وہ غلطی پہ نہیں ہوگی. نقار زمان خلق و نقار خدا سمجھو. تو عوام کا جو جمہور ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جمہور کبھی غلط لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ نہیں جائے گا. وہ ہمیشہ فیصلہ وہ صحیح کریں گے. انہوں نے ہر دور میں اپنے لیے لیڈر چنا ہے. ہاں اس کو حالات نے موقع نہیں دیا, لیکن ہر دور میں اس قوم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹیپو سلطان ضرور چنا ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑی سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں باقی لوگوں کے نسبتاً. جو قومی اسمبلی میں آتے ہیں, وزیر بن جاتے ہیں, ان کا شانہ لائف سٹائل ہوتا ہے. ہمارا ملک ان ملکوں سے قرضہ لیتا ہے جن کے سربراہان سائیکل پر سفر کرتے ہیں. خان صاحب کا بھی نظریہ تھا کہ ہم بھی سائیکل پر سفر کریں گے, لیکن جب حکومت آئی تو سب نے بڑا شانہ پروٹوکول انجوائے کیا. یہاں تک کہ جو بزدار صاحب تھے وہ اپنے سسرال بھی ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے. دیکھیں غریب قوم ہے, غریب ملک ہے, تو اس میں آپ طریقے سے رہیں. سیکیورٹی میں نے بھی لی ہے وزارت کے ٹائم پہ, ابھی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے, لیکن وہ جو ایک آپ ایکسٹراویگنس کرتے ہیں نا کہ اس کا لوگوں پر اتنا اچھا اثر بھی نہیں پڑتا. اور کبھی بھی لوگ آپ کے عزت اور آپ سے محبت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ کے پاس بہت لاؤ لشکر ہے, آپ کے کردار سے محبت کرتے ہیں. آپ سب سے زیادہ تو آپ ہمارے ملک میں عمران خان کو ہی دیکھ لیں. خان صاحب بھی بڑا سادہ آدمی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چارپائی پہ بیٹھ کے دال کھانے بیٹھ جاتا ہے. تو جو لوگ ہماری جماعت میں آ کے پھر یہ چیزیں وہ پتہ نہیں کوئی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہوں گے, باقی آپ کو وہی رہنا چاہیے جو نیچرلی آپ ہیں.
ہوتی نہیں قوم جو حق بات پر یک جائے, اس قوم کی سزا فقط اس کے حکمران ہے. تو آپ ان حکمرانوں کو سپیچ نہیں دیتے, موٹیویٹ نہیں کرتے کہ وہ اپنا شاہانہ لائف سٹائل چھوڑ کر پاکستان کی خاطر نکلے, سادہ زندگی جو ہے وہ بسر کریں؟ یار آپ کسی کو ہم کیا سارے سمجھائے ہوئے ہیں. میرے خیال میں ان سے زیادہ یوتھ پہ فوکس کرنا چاہیے, جو ابھی نوجوان نسل آ رہی ہے, انہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اور اس ملک کا بہت بڑا مستقبل ہے. یہ مودی جی جو لوگ جمع تانے شانے دیتے ہیں, میں نے اکثر اسمبلی کے فلور پہ اس کو کہا کہ تم سری نگر کی بات کرتے ہو, تم مظفر آباد کی بات کرتے ہو, میں تو نئی دلی کی بات کرتا ہوں. اور انشاءاللہ لال قلعہ کبھی ایک دن آئے گا, اس پہ اسلام کا سب ہلالی پرچم ایک بار پھر اللہ کے کرم سے اللہ لہرائے گا. سری نگر کے گورنر ہاؤس پہ پاکستان کا سب ہلالی پرچم اللہ لہرائے گا. ایک دن آئے گا مسجد اقصی آزاد ہوگی, انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے ہوگی. وہاں جو مسجد عمر ہے, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے, چھوٹی سی, سنا ہے آج بھی ادھر موجود ہے. کبھی 2 رکعت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہاں جب مسجد اقصی کی آزادی ہو. یہ اس وقت دیوانوں کی باتیں لوگوں کو لگیں گی کہ یار کیا پاگل لوگ ہیں, یہ ملک اس وقت جو ہے وہ جو ہے دفن ہوا پڑا ہے قرضوں میں اور تباہ حال اور ٹیررزم, اور یہ کیا باتیں کریں. لیکن ہماری معراج بہت آگے ہے, اس ملک میں تو بہت آگے جمع ہے. تو یوتھ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں یار, اپنی زندگی کا ایک نصب و لعن اور ایک مشل تو بنائیں. آپ پیسہ بھی بنائیں, حلال کا رزق بھی, روزگار بھی, سب کچھ کریں, لیکن اپنے دل کے نہال خانوں میں ایک خانہ اسپیشل پاکستان کے لیے ضرور رکھیں کہ میں نے زندگی میں اپنے ملک کو کس سٹیج پہ جا کے میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیج کبھی آئے گی نہیں, وہ آ چکی ہے, وہ آج آئی بھی ہے. آج اگر ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے تو یہ تمام جو بڑے بڑے آئیڈیلز ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرے گا.